ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. بات ہو رہی ہے کیبنٹ ریشفل کے حوالے سے, اور وقفے سے پہلے فوزیہ وہاب صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر تمام اولڈ گارڈ کے پرانے ممبران جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے موجود ہیں. جی فوزیہ, جی ہاں, اس میں 68 ممبرز ہیں. یہ ہمارا سب سے ڈیسیشن میکنگ باڈی ہے. اٹس دا ٹاپ ٹیئر, اور اس ٹاپ ٹیئر میں ہو سکتا ہے کو چیئرمین صاحب نے ایک دو لوگوں کا اس میں اضافہ کیا ہو, جس میں اسرار شاہ شامل ہیں اور قاضی سلطان شامل ہیں. باقی تو سارے وہی کے وہی چہرے ہیں. مسئلہ اس میں یہ ہے فوزیہ جی, مسئلہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو اتنے پرانے لوگ ہیں, اعتزاز احسن, رضا ربانی, صفدر عباسی, اسی طرح مخدوم امین فہیم, ان کو اس طرح سے ویزیبل اور ڈیسائزو رول نہیں ہے جتنی ان کی پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے. جتنے ان کا پہلا ڈیسائسو رول ہے اتنا ابھی بھی ہے. ابھی بھی مخدوم امین فہیم سینئر وائس چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور جب ہے نا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ میں ہوتے ہیں. ہی از آلسو دا سینئر منسٹر آف دا کیبنٹ. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. رضا ربانی صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. جب ہے نا میٹنگ ہوتی ہے وہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اینڈ ہی ہیڈز ٹو ویری امپورٹنٹ کمیٹیز. ایک تو بلوچستان پیکج والی کمیٹی اور دوسری ہے نا کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کمیٹی. ایک چیز جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ بی بی کی جو ٹیم تھی, کور ٹیم جسے کچن کیبنٹ آپ بول رہے ہیں, وہ اور زرداری صاحب کی کچن کیبنٹ, وہ دو مختلف ٹیم, زمین آسمان کا فرق, دونوں ایک ٹیمز نہیں ہیں. بی بی کی زندگی میں بھی ڈیفرنٹ تھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی یہ ڈیفرنٹ ہے. یہ آپ اس میں کوئی زیادہ مشکل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک جو آپ کا سوال تھا شروع میں اسٹیبلشمنٹ والا, کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے, وہ ایک منیر نیازی کا شعر ہے, اس کے آخری دو ہیں کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ منو مرندہ شوق بھی سی. تو یہاں دونوں صورتیں نظر آتی ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پرابلم ایریا ہے آپ کا, تو آپ کو وہاں پہ زیادہ بریجز بنانے کی ضرورت ہے. وہاں پہ وہ آب بیل مجھے مار کر والی صورتحال پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بریجز توڑ دیے, یہاں بریجز ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیں آپ کے پرابلم ایریاز دیکھیں. میں نے کل بھی پروگرام میں اس کا حوالہ دیا کہ آپ کا یہ جو پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسیز والا ایشو تھا, رحمان ملک کے لیٹرز جو تھے وہ اس وقت اخبارات میں چھپ چکے کہ وہ ڈائن کارپ کو دیا یا انٹرفلو کو دیا یا آپ کو وہ انٹر رسک تھی اور سپیڈ فلو کمپنی کو دیا. وہ اب اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی ٹچی ہے, تو آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا. کیری لوگر بل کے اوپر ایشو ہیں. ایک منسٹر کے صاحبزادے اس وقت جان کیری کے آفس میں کام کر رہے ہیں اور آپ اسے ہسٹورک ڈاکومنٹ کرا دے رہے ہیں. تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو امیڈیٹلی. دیکھیے آپ اس تمام عرصے میں انٹرنی نہیں تھے وہ, اور جس تمام عرصے میں میرے پاس, میں آپ کو اس کا دکھا دوں گا, کارڈ بھی دکھا دوں گا اور چیزیں بھی. جس پیمانے میں آپ, جس زمانے میں آپ یہ ڈسکس کر رہے تھے اور اس کو ہسٹورک ڈاکومنٹ قرار دے رہے تھے, یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ورلڈ بینک کے صاحب لاہور میں ہسٹورک سٹی یا لاہور کے وارلڈ سٹی پروجیکٹ کے کام کر رہے تھے. ان کا لاہور میں ایک گھر تھا, تو انہوں نے پہلے وہ گھر بیچا کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں آتا ہے. ورلڈ بینک کا امپلائی ہے, پاکستان میں کام کر رہا ہے, گورا, اس نے گھر بیچا پہلے کہ میں نے وارلڈ سٹی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے. یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا ہے. ہمارے ہاں کوئی ایسا رواج نہیں ہے. کچھ ہمیں میرے خیال میں ان چیزوں کی, جان وال کی بات کر رہے ہیں, اور وہ میرے خیال میں سروس کر رہا تھا اس وقت. اس نے اقبال حسین اور دوسرے لوگوں کو, اقبال حسین کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ہمارے اچھا یہ جو بات کہی جا رہی ہے پنجاب سے کہ جناب شو ڈاؤن تو ضرور ہوگا, لیکن شو ڈاؤن جو ہے وہ پی 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 ایم ایل این نہیں ہے. شو ڈاؤن پی 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 اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. شو ڈاؤن اس وقت کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. میں یہ شو ڈاؤن والا لفظ جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. نہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانے میں مجھے لگتا ہے کہ اس وقت نون جلدی میں ہے, نہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہوگی کہ آصف علی زرداری صاحب کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. پرابلم یہ ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ, ایک ڈویبل جو ہوتی ہے نا وہ چیزیں, وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے اوپر آپ کو ایک روڈ میپ بنا کے آگے چلنا چاہیے. یہ سسٹم چلنا چاہیے, نہیں ٹوٹنا چاہیے. پاکستان کی تباہی ہوئی پہلے بھی 90s میں, پھر جنرل کے آنے سے اور تباہی ہوگی. خانہ جنگی کی صورتحال آپ کے دو صوبوں میں. آپ کس دنیا میں بستے ہیں؟ آپ کو, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ کو ریئلٹی کا ادراک ہونا چاہیے, اس کو باقی پلیئرز کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. جو سب سے بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہو, سب سے زیادہ پریزیڈنٹ کو ادراک ہونا چاہیے ریئلٹی کا. گوہر صاحب, لیکن کیا پریزیڈنٹ کو اس ریئلٹی کا ادراک ہے جو ان کے آگے پیچھے ڈیولپ ہو رہی ہے؟ میں کہہ نہیں سکتا جی. ہم تو صرف ان کی باتوں سے اور ان کی باتوں سے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے کوئی اتنا نہیں لگ رہا کہ اتنے ایلینیٹڈ ہے. میرا مطلب سب سے کلیور گیم تو اس نے کھولی, سب سے کلیور آپریٹر پولیٹیکل اس نے نواز شریف کو کتنی دفعہ بیوقوف بنایا, اور ان کو دیکھیے کدھر سے یہ بندہ آگے پریزیڈنٹ بن گیا. یہ دیکھیں نا, یہ دس از واٹ, یہ غور کریں ان کے الفاظ پہ کہ کتنی دفعہ انہوں نے بیوقوف بنایا. اٹ شوز کہ وہ ٹیم ورک کے طور پر نہیں. ٹھیک ہے, مگر اس پہ آپ یہ آئیں, آپ اس پہ آئیں دیکھیں پرانے اولڈ گارڈ کو نکال دیا گیا. یہ تو تانا زنی والی بات تو نہ کہہ رہے ہیں نا, میں انہی کا کہہ رہا ہوں. اگر ہے نا نواز شریف صاحب اس وقت فہم و فراست اور تدبر کا مظاہرہ
کر رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ. Yes, I appreciate that. نہیں کہ آپ اس کو The fact that he has said, بنا دیں. the fact that now he has said کہ میں نے اس پروسیس کو ڈیریل نہیں ہونے دینا، یہ بڑی اچھی بات ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے. اچھا پہلی بات میں نے یہ الزام نہیں لگایا کہ نواز شریف صاحب کو بیوقوف بنائیں. میں نے کہا آپ نے نہیں کہا. Let me throw another stone in your stream of thoughts. First fetch the first stone. کریں جلدی کریں آپ. اولڈ گارڈ کو وہ ہٹاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ اس کا نئے لیڈر کا حق ہوتا ہے. بینظیر بھٹو نے اپنے سارے انکلز نہیں ہٹا دیے تھے، انہوں نے تو اپنی اماں تک کو سائڈ لائن کر دیا تھا. اٹ از دیئر رائٹ اینڈ شی ڈڈ دا رائٹ تھنگ. اب اس نے کر دیا تو جی گولڈ کارڈ ہٹا دیا، اولڈ کارڈ ہٹا دیا. اس کی مرضی، اس کی ٹیم ہے، اس کی پارٹی ہے، وہ چلا رہا ہے، اپنے طریقے سے چلائے گا. اسٹیبلشمنٹ ہم کرتے رہتے ہیں. پالیٹیشینز ورسز اسٹیبلشمنٹ. پالیٹیشینز آر ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف دا اسٹیبلشمنٹ. ان کو ہم نے علیحدہ بڑی کنوینئنٹلی کر دیا، اور یہ بھول گئے کہ اس وقت اور بڑے عرصے سے سب سے امپورٹنٹ جزو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا امریکہ ہے. اس وقت زرداری صاحب کا جانا امریکہ کو سوٹ کرتا ہے. اتنا ان کو اچھا پریزیڈنٹ کہیں سے ملے گا جو ان کی ہر بات مان لیتا ہے. ان کا دماغ خراب ہے، اتنی دیر کے بعد ملا اب اس کو نکال دیں. نیشنل انٹرسٹ میں تو نہ ہوا نا. امریکہ کو ہماری نیشنل انٹرسٹ کا فکر ہے. لیکن آپ تو پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اب دوسرا دو ڈفرنٹ لینز آپ اپلائی کر رہے ہیں. آپ ایک پارٹی ڈائنامکس کو دیکھ رہے ہیں، ساتھ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھیں. میں نے ندیم ملک نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہا تھا. میں نے پہلے بھی یہ کہا بھی ہوا ہے، لکھا بھی ہوا ہے. پاکستان از ون آف دوز یونیک کنٹریز دیٹ ہیز بین آکوپائڈ وداؤٹ بینگ کانکرڈ. آکوپائڈ بائی ہوم؟ امریکہ. without being یہ تو آپ کی مائکرو ڈیسیژن تو لے رہے ہیں، آپ کے امبیسڈرز تک. اینڈ آئی ایم ناٹ بلیمنگ دس گورنمنٹ، یہ پہلے سے ہوتا رہا ہے. اچھا یہ بتائیں، یہ جو کیبنٹ ریشفل جب ہو جائے گی، معاف کیجیے گا، ہمارے یہاں لوگ بھی تو ان کو they try to drag them into everything, which is wrong. The people try to drag them into everything and they try to drag the army into everything. جو بندہ پاور میں نہیں آتا ہے وہ جی ایچ کیو پہنچ ہوتا ہے. ندیم سب ویزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں نہیں موہت صاحب، کہیں نہ جب اب اگر آپ یہاں پر ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس کر رہے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اس بات پر بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم اب فارنرز کو کس حد تک لے کے جانا چاہتے ہیں پاکستان کے معاملات میں. یہ جو لوگ سوورینٹی کا جو بار بار ذکر کر رہے ہیں، وہ تو خود ہر موقع پہ ان کو برائن ہنٹ، ان کے جو پولیٹیکل کاؤنسلرز ہیں، ان کو لے کے اپنے اپنے گاؤں تک لے کے جاتے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں انوالو کرتے ہیں. برائن ہنٹ کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ جیسے وائس رائے کو کیا کرتے تھے، جیسے ہم نے کتابوں میں پڑھا گورنر پنجاب کو ٹریٹ کیا کرتے انگریز. لیکن جو ڈائریکشن ہے وہ تو سینٹرل گورنمنٹ نے دینی ہے نا، کہ کیسے ایکسیس پرووائڈ کریں. وہ بھی اسی مٹی کے بنے ہوئے جیسے پروونشل گورنمنٹ بنی ہوئی ہے. ڈاکٹر معید، اس سے پہلے کہ آپ کا پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے، وار آن ٹیرر جنرل پرویز مشرف نے ہماری جنگ کہنا شروع کیا تھا. ریئلٹی میں جتنے ہمارے بچے اور جانیں سویلینز کی جا رہی ہیں، ان تمام لوگوں کا قلعہ کما ہونا چاہیے، مکمل صفائی ہونی چاہیے جو پاکستانی سویلینز کے لیے یا سیکورٹی فورسز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. لیکن اپنے ڈائنامکس ہمیں خود ڈٹرمن کرنے پڑیں گے. جان پنیٹا آ کے اگر ہمیں یہ بتائے، وہ کیا ان کا نام ہے جو بھی پنیٹا صاحب ہیں، وہ آ کے اگر یہ بتائے کہ اب ساؤتھ وزیرستان کے بعد نارتھ کے اوپر اٹیک کرنا ہے، تو پہلے ہمیں اپنے گھر کی حالت دیکھنی پڑے گی. انہوں نے کہا سوات میں چلے جاؤ، پریزیڈنٹ صاحب لینڈ نہیں تک کیے تو فورسز وہاں چڑھ گئی. گورنمنٹ کی ساؤتھ کے اوپر بولا تو ساؤتھ میں چلے گئے. آخری کوسچن، اب پریشر ہے نارتھ وزیرستان کا. ہمیں اپنے گھر کو سنبھالنا پڑے گا. کیبنٹ ریشفل کی ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں، یہ کیبنٹ ریشفل اگر افیکٹ ہو جاتی ہے اگلے چند ہفتوں میں، چند دنوں میں، ول اٹ چینج دا سچویشن جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اٹ ڈیپینڈس کہ نئے چہرے کون سے آتے ہیں. آپ کو سسٹم میں بندے اکوموڈیٹ یاری دوستیوں کی بنیاد پہ ہوئے پہلی دفعہ جب بنی تھی. کچھ بندے صدر نے اکوموڈیٹ کیے، کچھ وزیر اعظم نے، کچھ اتحادی جماعتوں کے ہوئے. اب آپ کو اس سے نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا پڑے گا. آپ کے حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو وہ بندے لانے چاہیے جو آپ کے جسے کہتے ہیں نا سبجیکٹ اسپیشلسٹ. وہ تو شاید اس کیبنٹ میں نہ مل سکے اسمبلی میں، لیکن ایٹ لیسٹ دوز پیپل ہو کین پرفارم بیٹر. ان کو لائیں، ان طاقت دیں، ان کو اختیارات دیں، ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں کہ اگر وہ پرفارم نہیں کر پاتے تو 6 ماہ بعد ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ پرائم منسٹر اب کیا کیبنٹ اپنی. دیکھیں شوگر کرائسس کیوں ہوا آپ کو پتہ ہے؟ آپ کی فوڈ منسٹری بھی اور آپ کی ٹریڈ منسٹری بھی جس دن سمری موو ہوئی تھی یہ شارٹیجز شروع ہونے سے پہلے کہ را شوگر اور ریفائنڈ شوگر دونوں امپورٹ کر لیں، شارٹیجز آ رہی ہیں کمنگ سیزن میں. دونوں نے اپوز کیا. ایک نے کہا گنے کے کاشتکار کو قیمت کم ملے گی، دوسرے نے کہا شوگر ملر کا یہ ایشو پیدا ہو جائے گا. 6 مہینے بعد لوگوں کو چینی نہیں مل رہی. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. نے غلط دی ہو، یہ بیوروکریٹس اگر غلط مس ٹریٹ کر رہے ہیں تو آپ میں ایبلٹی ہونی چاہیے حکومت میں کچھ سمجھ سکیں. وقت بالکل ختم ہو گیا. فوزیہ صاحبہ آپ کا، ہمایوں گوہر صاحب آپ کا، ندیم ملک صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین، اتنا سمجھ آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یقینی طور پہ سول سرچنگ ہو رہی ہے، تبدیلی ایکسپیکٹڈ ہے. ہم سمجھتے ہیں، ہمیں یہ تمام چیز صاف نظر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب اپنی کیبنٹ کو ری شفل کریں گے. وہاں پہ بہت سے ایشوز ہیں، انڈر پرفارمنس کے ایشوز ہیں، انکمپیٹنس کے ایشوز ہیں، کرپشن کے الزامات ہیں، پاپولیرٹی کے ایشوز ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جس قسم کے چیلنجز حکومت کے سامنے درپیش ہیں،
وزیر اعظم جب اپنی کیبنٹ کو ریشفل کرتے ہیں کس کو کہاں لگاتے ہیں, کس قسم کا میرٹ سامنے لے کے آتے ہیں جو ان چیلنجز کا جواب دے سکے گا, ان چیلنجز کو انڈرٹیک کر سکے گا. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.